السلام علیکم اسٹوڈینٹ، آج ہم سبق نمبر 8 ہماری غذا پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو بچوں، سب سے پہلے آمادگی میں دیکھیں گے کچھ تصویریں آپ کو دے رکھی ہیں اور سوال دے رکھے ہیں۔ تو بچوں، آپ کو بتانا ہے گائے کیا کھاتی ہے۔ اس کا جواب ہے گائے کھاتی ہے۔ یہاں دو آپشن دے رکھے ہیں آپ کو، کھانا اور گھاس۔ تو بچوں، کیا کھاتی ہے گائے؟ گھاس۔ دوسرا سوال ہے گھوڑا کیا کھاتا ہے؟ گھوڑا دانا کھاتا ہے۔ یہاں پر آپشن بھی دے رکھے ہیں، گوشت اور دانا۔ تو بچوں، یہاں لکھو گے آپ گھوڑا دانا کھاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے شیر، ریچھ اور بھالو کیا کھاتے ہیں؟ یہاں آپشن دے رکھے ہیں گھاس اور گوشت۔ تو بچوں، کیا کھاتے ہیں یہ جانور؟ گوشت کھاتے ہیں۔ اب ہم سبق اپنا پڑھیں گے۔ آپ کے سبق کا نام ہے ہماری غذا، یعنی ہم جو کھانا کھاتے ہیں۔ یہاں آپ کو سب سے پہلے دے رکھا ہے گندم، چاول، گوشت، سبزیاں، دالیں، پھل، دودھ، انڈا۔ یہ سب کیا ہیں؟ ہماری غذائیں ہیں۔ قدرت کی دی ہوئی کیسی کیسی نعمتیں ہم غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ انسان ہو یا چرند پرند یا پھر پیڑ پودے، قدرت نے ہر ذی روح یعنی جاندار کے لیے غذا کا سامان مہیا رکھا ہے۔ مہیا رکھا ہے یعنی میسر کرایا ہے۔ تو بچوں، کیا کہہ رہے ہیں؟ قدرت کی کیسی اچھی اچھی نعمتیں ہیں جن کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ انسان ہو یا کوئی بھی چرندہ یا پرندہ، یعنی چار پیر والے جانور ہوں یا اڑنے والے پرندے ہوں، پیڑ پودے ہوں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے کی غذا میسر کروائی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی ہی کافی نہیں، اس کے لیے غذا بھی ضروری ہے۔ غذا کی چیزوں میں کچھ چیزیں تو موجود ہیں ہی، مثلاً مچھلیاں۔ کچھ چیزوں میں ہماری کوشش اور محنت درکار ہوتی ہے۔ ہم اناج اور سبزیوں کی کاشت کرتے ہیں، کاشت یعنی کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ گوشت اور انڈوں کے لیے مرغیاں پالتے ہیں، پھلوں کے لیے پیڑ اگاتے ہیں، دودھ کے لیے گائے بکری پالتے ہیں۔ اب تو بعض جگہوں پر مچھلیاں بھی پالی جاتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے بچوں؟ ہماری غذا میں شامل ہونے والی چیزیں ہیں۔ کھانے کی ان چیزوں کو ہم اپنی عادت اور پسند کے مطابق کھاتے ہیں۔ پھلوں سے رس نکالتے ہیں، دودھ سے مکھن، گھی اور دہی بناتے ہیں، گندم یعنی اناج اور مکئی کی روٹی بناتے ہیں۔ کچھ سبزیاں تازہ تازہ کھاتے ہیں اور کچھ پکا کر کھاتے ہیں۔ طرح طرح کے پکوان تیار کرتے ہیں، میٹھے بھی، کھٹے بھی، نمکین بھی، تیکھے بھی۔ ہم ہر طرح کا مزہ اپنی زبان سے لے سکتے ہیں۔ وہ مزہ کیسا ہو سکتا ہے؟ کھٹا بھی ہو سکتا ہے، میٹھا بھی، کڑوا بھی، نمکین بھی اور تیکھا بھی۔ عام طور پر غذا کے معاملے میں لذت اور ذائقے کا خیال رہتا ہے، یعنی ہمیں زیادہ تر کھانا کون سا پسند آتا ہے؟ جس میں ذائقہ اچھا ہو یا وہ کھانا لذت دار بنا ہوا ہو، ٹیسٹی بنا ہوا ہو۔ جو چیز جس قدر لذیذ معلوم ہو وہ اس قدر پسند کی جاتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے جو چیز آپ کو سب سے اچھی لذیذ لگتی ہے اور آپ کو پسند آتی ہے، آپ وہی چیز کو بار بار کھانا چاہتے ہیں۔ لیکن کم لذیذ چیزیں بھی غیر ضروری نہیں ہوتی۔ تو بچوں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو لذیذ، ذائقہ ان کا لذیذ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہمیں وہ کھانی چاہیے۔ کبھی کبھی کڑوی کسیلی چیزیں جسم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، مثلا نیم کا رس یا کریلا۔ کھانے پینے کی عادتیں مختلف جگہوں پر مختلف ہوتی ہیں، یعنی اپنی اپنی جگہ کے حساب سے ہوتی ہیں۔ جہاں جو چیز زیادہ دستیاب ہوتی ہے یعنی موجود ہوتی ہے، وہاں اس کا چلن زیادہ ہوتا ہے، یعنی اس چیز کو زیادہ استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اسے غذا کے طور پر کھانا ایک طرح کی مجبوری ہے، پھر یہی مجبوری عادت بن جاتی ہے اور یہی عادت پسند بن جاتی ہے۔ لیکن آج کل رسل و رسائل میں کافی ترقی ہوئی ہے، یعنی نقل و حرکت۔ ایک جگہ کی غذائی اجناس، سبزیاں، پھل اور دوسری چیزیں بہت جلد دوسری جگہ پہنچائی جا سکتی ہیں۔ اسی لیے لوگوں کی پسندیں بدل گئی ہیں۔ دنیا بھر کی چیزیں بازار میں دستیاب ہیں، موجود ہیں۔
ہمیں وہ آسانی سے مہیا ہو سکتی ہیں جیب میں پیسہ ہو تو۔ جس چیز کا من کرے وہ کھا سکتے ہیں، تاہم غذا من پسند ہونے سے زیادہ متوازن ہونی چاہیے۔ یہ بات بہت ضروری ہے بچوں، ہم جو غذا کھا رہے ہیں اس کا من پسند ہونے سے زیادہ بہتر ہے وہ متوازن ہو۔ متوازن کا مطلب ہوتا ہے مناسب ہو، ہمیں اس کا کچھ فائدہ مل رہا ہو، یعنی غذا ہماری ضرورت ہے نہ کہ تفریح کا سامان۔ وہ ہماری کیا ہے؟ ضرورت ہے، نہ کہ تفریح کا سامان۔ اس سے ہمیں توانائی ملتی ہے، یعنی متوازن غذا، طاقت والے کھانے سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ توانائی ملتی ہے۔ توانائی کہتے ہیں بچوں طاقت کو۔ جسم کی درستی اور ذہن کی چستی کے لیے اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، کئی اجزاء کی، مثلاً کاربوہائیڈریٹ، وٹامن، پروٹین، روغنیات اور معدنیات۔ متوازن غذا وہ ہے جس میں یہ تمام اجزاء ضرورت کے مطابق موجود ہوں، لیکن ان اجزاء کی مقدار کسی چیز میں کم ہوتی ہے اور کسی میں زیادہ۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یعنی کسی میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہوتا ہے، کسی میں پروٹین زیادہ ہوتا ہے اور کسی میں روغنیات، اور کسی میں زیادہ بھی ہوتی ہے۔ ہم روزانہ ایک ہی چیز نہیں کھاتے، اس طرح جسم کو ایک ہی جز حاصل ہو سکتا ہے۔ باقی اجزاء کی کمی سے جسم کمزور ہو سکتا ہے اور بیماری کا خطرہ رہتا ہے۔ اس لیے غذا کا متوازن ہونا بے حد ضروری ہے، یعنی غذا ایسی ہو جس سے ہمیں پانچوں طرح کے اجزاء مل جائیں۔ کون کون سے پانچوں اجزاء؟ کاربوہائیڈریٹ، وٹامن، پروٹین، روغنیات اور معدنیات۔ اسی طرح گیہوں، چاول اور مکئی میں کاربوہائیڈریٹ پائے جاتے ہیں۔ دودھ، انڈے، مچھلی، گوشت، مونگ پھلی، اخروٹ، بادام اور دالوں سے ہمیں پروٹین ملتے ہیں۔ اسی طرح کھانے کے تیل، گوشت، گھی، مکھن اور خشک میووں میں روغنیات کی مقدار کافی ہوتی ہے۔ ہری سبزیوں سے ہمیں معدنیات یعنی کیلشیم، لوہا اور پوٹاشیم ملتا ہے۔ وٹامن تقریباً ان ساری چیزوں یعنی سبزیوں، پھلوں، دودھ، گوشت اور انڈے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اچھی صحت کے لیے بچوں اچھی اور متوازن غذا ضروری ہے۔ اگر آپ کو اپنی صحت اچھی کرنی ہے تو آپ کو متوازن غذا لینی ہی ہوگی۔ غذا کھانے کے لیے کچھ اور باتیں بھی اہم ہیں۔ غذا یا تو وقت پر کھائی جائے یا جب بھوک لگے تب۔ تو بچوں ہمیں بھوک نہیں ہے اور پھر بھی ہم کھانا کھائے جا رہے ہیں تو اس سے ہمیں نقصان ہوگا، اس لیے کھانا بھی ایک صحیح وقت پر اور بھوک لگنے پر ہی کھانا چاہیے۔ زیادہ کھانے اور بار بار کھانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے، یہ بات سبھی جانتے ہیں۔ غذا دانتوں سے خوب چبائی جانی چاہیے، یعنی آپ جو لقمے کھا رہے ہیں ان کو بچوں بہت زیادہ چبا کر کھانا چاہیے۔ کھانے میں زیادہ جلدی کرنا اچھی عادت نہیں ہے۔ اطمینان سے کھانے میں مزہ بھی آتا ہے اور بھوک بھی مٹتی ہے۔ اچھی اور خالص غذا تو گھر میں ہی ملتی ہے، لیکن اگر بازار کی کوئی چیز کھانی یا پینی ہو تو پہلے یہ دیکھیں کہ یہ تازہ، صاف اور ملاوٹ سے پاک ہے یا نہیں۔ تو بچوں امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق ہماری غذا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ کو اس سبق کے الفاظ معنی اپنی اردو کی کاپی میں مکمل کرنے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اگلی درجہ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔